جن میں مصیبت آنے پہ صلاۃ التسبیح تو پڑھی جاتی ہے، غریب کا ساتھ نہیں دیا جاتا، کندھے سے کندھا لگ کے چلا نہیں جاتا جن میں۔ آپ کون سا اسلام لے کے جا رہے ہیں؟ کون سی روایتیں قائم کر رہے ہیں اسلام کی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے کہاں ان کو بچایا، یہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ایک عورت ہے، اس کا نام لکھ لو، اس کا نام ہے ریڈلی ایون۔ کیا نام ہے جی؟ ریڈلی ایون۔ ریکارڈ بھی ہو گیا، سن بھی لینا بعد میں۔ وہ انگلینڈ کی رہنے والی ہے، کابل چلی گئی پریس رپورٹر بن کے آج سے 10 سال پہلے۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلی، کہیں جنگل میں گئی دوسرے شہر میں، وہاں مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا۔ اب یہ میں قصہ کہانی نہیں تمہیں سنا رہا، یہ کوئی آپ کو نفسیاتی حکایت نہیں سنا رہا ہوں، ابھی زندہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ریڈلی جیسے ہی باہر پہنچی اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے پوچھا ویزا ہے؟ وہ کہنے لگے تمہارا ملک تو اجڑا ہوا ہے، ایمبیسی نہیں ہے، ویزا کس نے دینا ہے؟ کہتا نہیں، تم نے غلطی کی، تم ہمیں پوچھ کے آتی۔ تو اس کو پکڑ کے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے اس کو 1 سال کی سزا دی۔ کس کو؟ ریڈلی کو۔ کتنے سال کی سزا؟ 1 سال کی سزا۔ 1 سال وہ وہاں جیل میں رہی۔ 1 سال بعد جب وہ جیل سے رہا ہوئی تو انہوں نے انگلینڈ والوں کو ٹیلی گرام ای میل بھیجی کہ اپنی قیدی لے جاؤ۔ انگلینڈ کے افسران جب اس قیدی کو لینے آئے، جب لے کے واپس انگلینڈ پہنچے، آپ پڑھ لیجئے گا نیٹ کے اوپر، اس کی کتاب ہے دا ڈاٹر آف پیراڈائز، اس نے کتاب لکھی ہے ایک بہت بڑی، ریڈلی نے جنت کی بیٹی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو جب انگلینڈ پہنچے تو ہزاروں پریس رپورٹر اکٹھے ہوئے، مائک لگایا، ریڈلی کو ایک کرسی پہ بٹھایا۔ اب سارے پریس والے کیا پوچھتے ہیں کہ جن کی قید میں رہ کے آئی ہے، کتنی بار تیرے ساتھ زیادتی کی، کتنی بار تیرے ساتھ منہ کالا کیا، ان کے بڑے بڑوں نے کتنے ساتھ تیرے ساتھ منہ کالا کیا، کتنی بار ایبورشن کروانا پڑا، کتنے زخم ہیں تیرے جسم کے اوپر۔ جب ریڈلی نے سب کو کہا کہ چپ ہو جاؤ 1 منٹ کے لیے، اب جب سب چپ ہو جائے، ساری دنیا کے کیمرے آن ہیں کہ اب ریڈلی بتائے گی کہ مسلمان کتنے بیکار ہوتے ہیں، اب ریڈلی بتائے گی کہ مسلمان کتنے درندے ہوتے ہیں۔ ریڈلی نے مائک پکڑا، اس نے پکڑ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو سب سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہنے لگی جن کی قید میں میں رہ کے آئی ہوں نا بھائی، میں تو ان کو دیکھ کے وہی مسلمان ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام، پنجاب کی شاہی امام، شیر پنجاب، شیر پنجاب۔ ابھی وہ آئی تھی پیچھے یہاں انڈیا بھی، دلی میں، حیدرآباد میں ان کی تقریریں تھیں، آج کل فلسطین کے لیے کام کر رہی۔ اب جب میں نے یہ قصہ پڑھا ہے آج سے 10 سال پہلے سے، ان کی کتاب پڑھی، میرا میٹر بھی پٹھا گھوم گیا۔ وہ کہتے ہیں نا پی کے فلم آئی تھی نا ایک، تو مجھے ایک لڑکا کہنے لگا کہ پی کے فلم کہتا ہے، اس میں کہتا ہے رونگ نمبر۔ میں نے کہا رونگ نمبر تو ہمارا ملا ہوا ہے بھائی، تم اوروں کی بات کون ہوتے ہو کرنے والے؟ ہمارا ملا ہوا ہے رونگ نمبر۔ کہتا ہمارا ملا ہے رونگ نمبر۔ کہتا وہ کیسے؟ میں کہا میں تو اس دن سے یہ سوچتا ہوں جن کی ساری دنیا برائی کرتی تھی، ہم بھی رام لیلا میدان میں پجامہ اونچا کر کے کرتے تھے جا کے، ان کا قیدی مسلمان ہوتا ہے۔ جن کی دنیا برائی کرتی تھی ان کا قیدی مسلمان ہوتا ہے، اور جن کے تم مرید بنے ہوئے ہو ان کو دیکھ کے تو کبھی ان کے ساتھ چلنے والے ڈرائیور نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں لوچا پھنسا ہوا، کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ اسلام کہاں ہے؟ قرآن پاک میں آیت ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا۔ اللہ فرماتے بندے دے پوت بن جاؤ جننے ہے گے ہوں۔ اللہ فرماتے کن کو؟ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو نہیں۔ فرماتے بندے بن جاؤ، اگر نہیں بنو گے تو عذاب دوں گا، اور یہ جو دین ہے نا تم نہیں چلاؤ گے تو میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو تبدیل کر دوں گا۔
تو میں وہی سوچا کرتا ہوں اکثر کہ ہم اس اسلام کو کیوں نہیں تلاش رہے میرے بھائی جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا. تلاشیں گے کہ نہیں تلاشیں گے ان کو انشاءاللہ. ہماری مسجدیں تو ایکو فرینڈلی ہونی چاہیے. ہمارے امام تو کم از کم اتنی تنخواہ پاتے ہو کہ وہ روز ایک نئی کتاب لائیں, اس میں سے رسول اللہ کے واقعات پڑھیں, ہمیں سنائیں. ایک بات یاد رکھنا, کوئی فتویٰ تمہیں اسلام پر کاربند نہیں کر سکتا. کوئی مسئلہ آپ کو اسلام پر پابند نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے آج کی تاریخ میں جو آپ کو اسلام کے ساتھ جوڑ دے. اسلام کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو کالی کملی والے محمد الرسول اللہ سے عشق کرنا ہوگا, جنون کی حد تک کرنا ہوگا, اپنے محبوب کی ہر ادا کو دیکھنا ہوگا, اپنے محبوب کے ہر کام کو دیکھنا ہوگا. اگر آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اسلام پتہ نہیں لگے. آپ کسی مدرسے سے فتویٰ تو لا سکتے ہیں, ام ہانی کا قصہ نہیں لا سکتے. آپ کسی مدرسے سے جا کے مسئلہ تو پوچھ سکتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہن کا واقعہ نہیں سن سکتے جو مکے کی فتح کی رات جس کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں. آپ جا کے فرض تو پوچھ سکتے ہیں. آپ ابوا کے مقام پر رسول اللہ نے 63 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کے ساتھ جو رات گزاری ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ تب پتہ لگے گا جب آپ قرآن پاک کے ساتھ, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کی زندگی پڑھیں گے, رسول اللہ کی سیرت پڑھیں گے. جتنا پھر اللہ کے نبی کو پڑھتے جائیں گے عشق بڑھتا جائے گا. اور پھر جب عشق اس مقام پر پہنچ گیا, علامہ اقبال نے دیکھا کہ عشق اس مقام پہ پہنچ گیا کہ بلال رسول اللہ سے 2 قدم آگے جنت میں جا رہے ہیں. عشق اس مقام پر پہنچ گیا کہ جنت کا دروازہ کھلا, رسول اللہ نے بلال کو دیکھا, مسکرائے مجلس میں, او ماں بلال تو جنت میں مجھ سے بھی 2 قدم آگے جائے گے. صحابہ نے بڑی حیرانی سے دیکھا, بلال بھی بڑے حیران ہوئے. فرمایا ہاں, جس اونٹ پر میں سوار رہوں گا اس کی مہار تو نے پکڑی ہوگی, تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے چلے گا. تو پھر جب عشق اس مقام پر پہنچا تو پھر کہا انہوں نے, کیا کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کون کہتا ہے یہ بات؟ اللہ فرماتے ہیں. کون کہتا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ نے کہا ہے بندوں کو, اللہ نے ان کو کہا ہے ایمان والوں کو, کہتے ہیں اگر میرے نبی سے وفا کرو گے, میرے نبی سے عشق کرو گے, میرے نبی سے وفاداری کرو گے, میرے نبی سے پیار کرو گے, میرے نبی کے طریقے پہ چلو گے, پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی سنا دیا. فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس قلم سے لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں نا, اگر تو رسول اللہ سے عشق کرے گا نا وہ قلم تیرے ہاتھ میں پکڑائیں گے اور پھر تو اپنی تقدیر خود لکھے گا. جتنا آگے بڑھنا ہے چلتا چلا جائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.